بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقناع الضمیر کا درس نمبر 21 سے آج ہم فعل مضارع کا تیسرا اور چوتھا اعراب پڑھ لیتے ہیں۔ کل پڑھا تھا، اس میں ایک اور پہلا اور دوسرا بیان ہو گیا، تب تیسرا اور چوتھا سن لے۔ الثالث المفرد المعتل الالفی۔ تیسرا اعراب مضارع کا کیا ہے کہ جب مفرد معنی جمع وغیرہ نہ ہو، تثنیہ معتل بھی ہو لیکن معتل بألف، حرف علت تین ہے نا، جیسے یرضا، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے نا، اس کو الف کہتے ہیں اور حرف علت کی شکل میں ہے، تو اس کا جو اعراب ہوگا نا مضارع، یرفع بالضمۃ المقدرہ، ضمہ اس کا کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، معنی نظر نہیں آئے گا۔ وَيُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ الْمُقَدَّرَةِ، اور نصب بھی چھپا ہوا ہوگا۔ وَيُجْزَمُ بِحَذْفِ اللَّامِ، اور آخر میں کیا ہوگا؟ لام ڈیلیٹ ہو جائے گا، جیسے آپ دیکھ لی یرضوا، اور اس میں دیکھیں ضمہ نظر نہیں، لی یرضوا، اس میں بھی نظر نہیں آ رہے فتحہ، لم یرضوا، اس میں کیا ہوا؟ لام ڈیلیٹ ہوا، لم یرضوا بن گیا۔ الرابع الصحیح او المعتل ذو الضمائر والنونات المذکورہ۔ چوتھی صورت مضارع کی وہ ہوتی کہ چاہے وہ صحیح ہو یا معتل ہو، جو بھی ہو۔ اور پہلی صورت میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ضمائر بارزہ سے خالی ہونے کا کہا تھا نا، چوتھی صورت میں یہ بات ہے کہ ضمائر بارزہ اس کے ساتھ ہو، یا جنونات جمع مؤنث نون، یا کیا مخاطبی کا جنون بس یہ سب ضمائر ہے، تو یرفع باثبات النون، رفع کی صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ نون ثابت رہے گا، ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ کما تقول فی التثنیہ، تثنیہ میں آپ یوں کہیں گے ہما یضربان، یغزوان، یرمیان، یرزیان۔ وتقول فی الجمع المذکر، جمع مذکر کے لیے سے ہوتی یضربون، یغزون، یرمون، یرزون۔ مفرد مؤنث حاضر کے لیے کہیں گے تضربین، تغزین، ترمین، ترزین۔ دیکھیں رفع کی صورت میں کیا ہے؟ نونات مذکورہ کیا ہو گئے؟ ثابت ہو گئے نا، نون کو ہم نے ڈیلیٹ نہیں کیا، وہ ثابت رہے، سالم رہے۔ وَيُنْصَبُ وَيُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ، نصب کی صورت میں، جزم کی صورت میں جب لن داخل ہوگا، لم داخل ہوگا، تو پھر یہ جنونات مذکورہ ہے نا، وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ڈیلیٹ ہو جائیں گے نا۔ ضمائر تو ہوں گے پہچان کے لیے نا، کہ مفرد اور تثنیہ جمع کا پتہ چل سکے، ضمائر تو خیر باقی رہیں گے لیکن جو نون ہوتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، جس سے آپ دیکھ لیں لن یضربا، یا پر تثنیہ کے لیے نا لن یغزوا، نون ڈیلیٹ ہے، لن یرمیا، لن یرزیا، لم داخل کرو، لم یضربا، لم یغزوا، لم یرمیا، لم یرزیا۔ جمع مذکر کے لیے کہیں گے لن یضربوا، لن یغزوا، لن یرموا، لن یرزوا، لم یضربوا، لم یغزوا، لم یرموا، لم یرزوا۔ جمع واحد مؤنث حاضر کے لیے لن تضربی، لن تغزی، لن ترمی، لن ترزی، لم داخل کے لم تضربی، لم تغزی، لم ترمی، لم ترزی۔ دیکھیں نصب جزم دونوں سے حالت ایک بن جاتی۔ چلے یہاں تک بات ہو گئی تھی، باقی دی کہ العوامل، عوامل شروع ہو رہے ہیں، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں جن کو عوامل کہتے ہیں نا۔ اعلم ان عوامل الاعراب على قسمین، جو عامل ہوتے ہیں وہ اعراب وجود میں لاتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اعراب وجود میں آتا ہے، وہ دو قسم پر ہے، کچھ لفظی ہوتے ہیں کچھ معنی۔ القسم الاول فی العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ کا ذکر ہوگا پہلے۔ واللفظیۃ علی ثلاثۃ اقسام، جو عوامل لفظی ہوتے ہیں نا، لفظ میں نظر آتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ حروف ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں۔ وسنذکرها بثلاثۃ ابواب ان شاء اللہ تعالی فاحفظها۔
الگ الگ ذکر ہوگا، حروف کا بھی ذکر ہوگا، بہت سارے حروف ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، اسماء مشتقہ وغیرہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، وہ آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔